یہ کہانی حقیقی واقعات پر مبنی ہے۔ پہچان چھپانے کے لیے نام، مقام اور واقعے کی ترتیب میں تبدیلی کی گئی ہے۔ ہم آپ کے لیے ایک ایماندار اور فرض شناس پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کی 35 سالہ یادداشتوں سے ایسے سچے واقعات ڈھونڈ کر لائے ہیں جن کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر کہانی پسند آئے اور آپ اس جیسی اور سچی کرائم کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اس دردناک واقعے کا آغاز خوشی کے ایک دن سے ہوا اور دکھوں کو یہ سلسلہ آگے ہی بڑھتا گیا اور پورا خاندان اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ کراچی کے ایک پوش علاقے سے پولیس کو فون کیا گیا۔ فون کرنے والا کوئی مرد تھا اور اس نے پولیس کو بتایا کہ ڈیفنس کے علاقے میں ایک گھر کے مکین پچھلے 2 دن سے گھر سے نہیں نکلے۔ انسپیکٹر عدیل اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع پر پہنچا۔ وہ ایک نہایت خوبصورت اور جدید طرز کا گھر تھا۔ گھر کے سامنے گھر کے مالک کی ماں رضیہ اور ان کا بھانجا واسی کے علاوہ آس پاس کے چند لوگ کھڑے تھے۔ انسپیکٹر عدیل نے گھر میں داخل ہونے کے لیے لاک کھولنے کا ماہر شخص کو کام کو لگا دیا اور رضیہ سے پوچھ گچھ شروع کی۔ رضیہ نے بتایا کہ یہ گھر اس کے بیٹے شکیل کا ہے۔ شکیل ایک بزنس مین ہے، اس کا گارمنٹس کا بزنس ہے۔ اس کی بیوی فرخندہ ایک ہاؤس وائف ہے، جبکہ بیٹا ولید 9ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ ان کی بڑی بیٹی عنایا اسلام آباد میں ملازمت کرتی ہے۔ شکیل کی عادت تھی کہ وہ روز فجر کی نماز کے بعد اپنی ماں سے ملنے جاتا تھا جو اسی بلاک میں رہتی تھی، مگر کل شکیل نہیں آیا۔ رضیہ نے فون کیا مگر اس کا نمبر بند تھا۔ رضیہ سمجھے کہ وہ کہیں گئے ہوئے ہوں گے کیونکہ پچھلے دن ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ رضیہ نے عنایا کو کال کی مگر وہ اس بارے میں لا علم تھی۔ عنایا کو بھی کراچی آنا تھا تاکہ اپنی فیملی کے ساتھ ماں باپ کی شادی کی سالگرہ کی خوشیاں منا سکے، مگر کچھ دفتری مصروفیات کی وجہ سے اس کا پروگرام کینسل ہو گیا۔ رضیہ نے تمام قریبی رشتہ داروں کو فون کیا مگر وہ کہیں نہیں تھے۔ اگلے دن بھی شکیل ان سے ملنے نہیں آیا تو وہ فکر مند ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بھانجے کو ساتھ لیا اور شکیل کے گھر آ گئی۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ گھر اندر سے بند ہے، اس لیے انہوں نے پولیس کو فون کروایا تھا۔ لاک کھولنے کے ماہر نے جلدی دروازہ کھول دیے۔ سب سے پہلے رضیہ بیگم اپنے بیٹے کے آواز دیتی ہوئی دوڑ کر اندر داخل ہوئی، مگر گھر کے اندر کا منظر دیکھ کر ان کی چیخیں آسمان کو چھونے لگی۔ اندر شکیل، اس کی بیوی فرخندہ اور 9 عمر بیٹا ولید کی لاشیں اکڑی پڑی تھی۔ کمرے کا اے سی 16 پر چل رہا تھا، حالانکہ وہ سردیوں کے دن تھے۔ غالباً قاتل لاشوں کی بدبو کو پھیلنے سے روکنا چاہتا تھا۔ عجیب بات تھی کہ تینوں نے کافی اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ یوں لگتا تھا وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہوئے تھے، مگر موت نے انہیں مہلت نہیں دی۔ انسپیکٹر عدیل نے فوری کارروائی کے تحت شواہد اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ لاشیں نیلی پڑ چکی تھی اور ٹھنڈ کی وجہ سے اکڑ چکی تھی۔ موت زہر کھانے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ گھر میں کسی بھی قسم کی فورس اینٹری کے آثار نہیں تھے، نہ ہی ڈکیتی کے کوئی آثار تھے۔ گھر کی تلاش کے دوران کچن کے فریج سے دودھ، جوس کے ڈبے اور باقی بچا ہوا کیک ملا۔ ڈسٹ بن میں بھی کیک کا خالی ڈبہ موجود تھا، وہ ایک بڑی بیکری کا کیک تھا۔ انسپیکٹر عدیل نے لاشیں ہسپتال اور فریج میں موجود کھانے کا سامان لیبارٹری بھیجا۔ شکیل کی بڑی بیٹی عنایا بھی جلدی وہاں پہنچ گئی۔ صدمے سے اس کا برا حال تھا۔ کھانے کی رپورٹ میں واضح طور پر موجود تھا کہ کیک میں ایک نہایت سریع اثر زہر ملایا گیا ہے۔ لاشوں میں بھی اسی زہر کے آثار ملے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ شکیل، اس کی بیوی فرخندہ اور بیٹے ولید کی موت زہر کی وجہ سے ہوئی تھی، مگر یہ زہر انہیں کس نے دیا تھا، یہ سوال اب بھی باقی تھا۔ شکیل کے گھر کا سی سی ٹی وی خراب تھا یا خراب کر دیا گیا تھا؟ آس پاس موجود سی سی ٹی وی کیمروں میں کوئی مشکوک شخص سامنے نہیں آیا۔ انسپیکٹر عدیل اس بیکری میں پہنچے جہاں سے کیک خریدا گیا تھا۔ عجیب بات تھی کہ کیک خریدنے والا خود شکیل تھا۔ انسپیکٹر عدیل نے بیکری کے ملازمین سے کافی تفتیش کی، مگر ان میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہ تھا جس کی شکیل سے کوئی دشمنی یا تعلق رہا ہو۔ انسپیکٹر عدیل نے شکیل،
اس کی بیوی فرقندہ اور بیٹی عنایہ کے کال ریکارڈز نکلوائے۔ شکیل ایک بزنس مین تھا، اس کا روز کئی لوگوں سے رابطہ ہوتا تھا۔ عنایہ کے کال ریکارڈ سے بھی کوئی مشکوک بات سامنے نہیں آئی تھی۔ فرقندہ ہاؤس وائف تھی، اس کی بھی زیادہ تر کالز رشتہ داروں اور دوستوں کو کی گئی تھی۔ انسپکٹر عدیل کی تفتیش ابھی جاری تھی کہ ایک دن عنایہ بڑی پریشانی کے عالم میں تھانے پہنچی۔ اس نے انسپکٹر عدیل کو بتایا کہ آج جب اس نے اپنے والد کے اثاثے چیک کیے تو معلوم ہوا کہ اس کے تمام بینک اکاؤنٹس خالی ہیں۔ مزید یہ کہ اس کی ماں کا تمام زیور بھی بینک لاکر سے غائب ہے۔ اور سب سے پریشانی کی بات یہ تھی کہ شکیل کا ڈیفنس والا گھر بھی گروی رکھا ہوا تھا۔ عنایہ کی معلومات کے مطابق اس کے ڈیڈ کا کاروبار بہت اچھا چلتا تھا اور شکیل کے مختلف بینک اکاؤنٹس میں کئی کروڑ روپے موجود تھے، جبکہ اس کی ماں کے پاس لاکھوں روپے مالک کے زیورات موجود تھے، مگر اب ان میں سے کچھ بھی موجود نہ تھا۔ اس انکشاف نے انسپکٹر عدیل کی تفتیش کا رخ موڑ دیا۔ انسپکٹر عدیل نے شکیل کے تمام بینک ٹرانزیکشنز کی تفصیلات نکلوائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے شکیل کی ہر کال کی تفصیلات بھی نکلوائیں۔ شکیل کے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی چھان بین کی گئی اور اس سب کاروائی کے بعد جو تفصیلات سامنے آئیں وہ ناقابل یقین تھی۔ شکیل کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ای میلز کی جانچ سے یہ بات سامنے آئی کہ شکیل پورن ایڈکٹ تھا۔ عریاں مواد پیش کرنے والے بہت سے ویب سائٹس پر اس کے اکاؤنٹس تھے۔ وہ لائیو چیٹنگ اور ڈیٹنگ سائٹس پر بھی کافی ایکٹیو تھا۔ اس کے فون سے غیر اخلاقی بات چیت اور عریاں تصاویر کے کئی شواہد ملے تھے۔ اس کے علاوہ اس کا کال گرلز کے ساتھ بھی کافی آنا جانا تھا، مگر اس سب کے باوجود شکیل کا یوں اچانک کنگال ہو جانا ایک عجیب بات تھی۔ انسپکٹر عدیل نے بینک ٹرانزیکشنز کی جانچ پڑتال شروع کی، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی پیش رفت ہوئی اور معاشرے کا وہ پہلو سامنے آیا کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اچانک شکیل کی طرح شکار بن سکتا تھا۔ شکیل کے بینک اکاؤنٹ سے چند ماہ کے اندر بڑی بڑی رقمیں ٹرانسفر کی گئی تھیں۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ تمام ٹرانزیکشنز جن اکاؤنٹ میں کی گئیں وہ بھی شکیل کے نام سے ہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی جال سا بنایا گیا ہے۔ شکیل کے کال ریکارڈز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کئی لڑکیوں کے نمبر اور آئی ڈیز تھی، مگر مرنے سے چند ماہ قبل صرف ایک نمبر ایسا تھا جس پر اس کی بہت بات چیت تھی۔ انسپکٹر عدیل نے اس نمبر کی چیکنگ کی اور جلد ہی وہ اصل مجرم تک پہنچ گئے۔ وہ نمبر نازش کا تھا۔ نازش ایک کال گرل تھی، اس کے سوشل میڈیا پر کئی اکاؤنٹس تھے اور اس کے فالوورز کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ ایسے کسی بھی شخصیت پر ہاتھ ڈالنا کافی رسکی معاملہ تھا۔ نازش اتنی آسانی سے قابو آنے والوں میں سے نہیں تھی اور اس کے خلاف ٹھوس ثبوت بھی موجود نہ تھا۔ شکیل کی کوئی ٹرانزیکشن نازش کے اکاؤنٹ میں نہیں کی گئی تھی۔ تفتیش الجھتی چلی گئی۔ انسپکٹر عدیل نے نازش کو بھی خفیہ تفتیش میں شامل کر لیا۔ نازش کے کال ریکارڈز کی چھان بین بھی ایک بہت دشوار کام ثابت ہوا تھا۔ اس کے موبائل پر روزانہ کئی کالز آتی تھی۔ کئی دن کی چھان بین کے بعد ایک نمبر ایسا سامنے آیا جس نے تفتیش کو نئی سمت عطا کر دی۔ یہ نمبر شرجیل کا تھا۔ شرجیل ایک سافٹ ویئر انجینئر تھا۔ اس کے علاوہ وہ ایک ہیکر بھی تھا۔ نازش کی تقریباً روز ہی اس سے بات ہوتی تھی اور اسی چیز نے شرجیل کو مشکوک بنا دیا تھا۔ ایک کال گرل کا ایک ہیکر سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ انسپکٹر عدیل نے خفیہ پولیس کے ساتھ مل کر کارروائی کی اور رات کی تاریکی میں شرجیل کو اٹھا لیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ شرجیل کہاں غائب ہو گیا۔ شرجیل خفیہ پولیس کے سیل میں کئی دن زیر تفتیش رہا اور اس نے جو انکشافات کیے وہ معاشرے کے لیے خطرے کی گھنٹی تھے۔ شرجیل اور نازش نے لوگوں کو لوٹنے کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ نازش عیاش مگر امیر لوگوں سے روابط بڑھاتی تھی، انہیں اپنی اداؤں سے دیوانہ بناتی۔ نازش ان کے موبائل تک رسائی حاصل کر کے ایک کوڈ ان کے موبائل میں ڈال دیتی تھی۔ اس کے آگے کا کام شرجیل کرتا تھا۔ وہ اس کوڈ کی مدد سے سارے بینک اکاؤنٹس ہیک کر لیتا۔ شکار بننے والا سمجھ ہی نہ پاتا کہ اس کا پیسہ کب اور کہاں چلا گیا۔ اس کے علاوہ نازش
تصاویر اور ویڈیوز کی مدد سے ان عیاش لوگوں کو بلیک میل بھی کرتی تھی۔ شکیل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ وہ دیکھتا رہ گیا اور اس کا سارا پیسہ اس کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ دوسری طرف نازش اس کو دھمکیاں دے رہی تھی کہ اگر اس نے ہر ماہ بڑی رقم ادا نہ کی تو وہ اس کی ویڈیوز اور تصاویر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر ڈال دے گی۔ اگر نازش ایسا کر دیتی تو شکیل کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ شکیل نقد رقوم کے بعد اپنی بیوی کے زیورات تک نازش کو دے چکا تھا۔ اس کے اکاؤنٹس شرجیل کے ہاتھوں پہلے ہی خالی ہو چکے تھے۔ آخری کوشش کے طور پر اس نے اپنا گھر گروی رکھ کر نازش کو ایک بڑی رقم ادا کر دی تاکہ وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے۔ شکیل کا کاروبار سرمایہ کی کمی کی وجہ سے تیزی سے نیچے آ رہا تھا۔ مارکیٹ کا قرضہ اس پر بڑھتا ہی جا رہا تھا، جس کو ادا کرنے کے لیے شکیل مزید قرضہ اٹھا رہا تھا۔ شکیل کے بارے میں مزید تفتیش سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ زہر خریدنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود شکیل ہی تھا، یعنی یہ قتل نہیں خودکشی کا کیس تھا۔ شکیل گردن تک قرض میں ڈوب چکا تھا۔ اس پریشانی میں اس نے زندگی کا خاتمہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ جانتا تھا اس کے مرنے کے بعد یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے آ جائیں گی۔ وہ اپنے بیوی بچوں کی نظر میں اپنی عزت قائم رکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پورے گھرانے کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے شادی کی سالگرہ والے دن ایک مشہور بیکری سے کیک خریدا اور اس کو زہر سے آلود کر دیا۔ گھر پہنچ کر اس کو معلوم ہوا کہ عنایا آج نہیں آ سکے گی۔ اس کی بیوی اور بیٹا سالگرہ کی خوشی میں تیار ہو چکے تھے۔ کیک کھانے کے بعد انہیں باہر کھانا کھانے جانا تھا، مگر شکیل جانتا تھا کہ یہ کیک کھانے کے بعد وہ کہیں نہیں جا سکیں گے۔ شکیل نے اپنی شادی کی آخری سالگرہ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ منائی اور ان سب کی زندگی کا آخری دن ثابت ہوا۔ چند بڑے شوق شکیل کے مال اور عزت کے ساتھ ساتھ کئی جانیں بھی لے گئے۔ سوشل میڈیا کا ہم سب کی زندگی میں بہت عمل دخل ہے۔ ہم روز اس کی مدد سے کئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں، مگر ان کا غلط استعمال اتنی تیزی سے فروغ پا رہا ہے کہ معاشرہ اس سے پیدا ہونے والی برائیوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہا۔ اگر ہمیں اپنی زندگیاں اور عزت عزیز ہیں تو ہم سب کو مل کر اس پر قابو پانا ہوگا۔